سوچئے، ایک ایسی جنگ کے بارے میں جو تلواروں سے نہیں بلکہ الفاظ سے لڑی گئی۔ یہ کہانی ہے دو عظیم شاعروں، ہومر اور ورجل کی، جنہوں نے اپنی نظموں سے مغربی تہذیب کی بنیادیں تک رکھ دیں۔ دراصل یہ روم کی روح پر قبضے کی جنگ تھی، اور اس کی گونج یقین جانیے آج بھی سنائی دیتی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، کیا ایک نظم محض الفاظ کا مجموعہ سیاسی پروپیگنڈے کا ایک خطرناک ہتھیار بن سکتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کی جڑ ہے، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ادب یعنی لٹریچر اصل میں سیاسی تبدیلی لانے کی کتنی زبردست طاقت رکھتا ہے۔ تو آج ہم اس سفر میں کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ ہم شروع کریں گے روم کی روح کے لیے لڑی گئی اس جنگ سے، پھر دیکھیں گے کہ شہنشاہ آگسٹس کا بڑا منصوبہ کیا تھا۔ اس کے بعد ہم ہومر پر بات کریں گے، جسے یونانیوں کی بائبل کہا جاتا ہے، اور پھر دیکھیں گے کہ ورجل نے رومی پروپیگنڈے کے طور پر اس کا جواب کیسے دیا۔ اور ہاں، محبت بمقابلہ فرض کی اس بڑی لڑائی کو بھی سمجھیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس سب سے ایک سلطنت کی نئی روح نے کیسے جنم لیا۔ تو چلیے سیدھا چلتے ہیں شہنشاہ آگسٹس کے منصوبے کی طرف۔ دیکھیں، کئی دہائیوں کی خانہ جنگی نے روم کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ آگسٹس کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ اب تلواریں کام نہیں آئیں گی۔ اسے ایک ایسے بحران کا سامنا تھا جسے صرف فوجی طاقت سے حل کرنا ناممکن تھا۔ روم کو دوبارہ جوڑنے کے لیے اسے ایک نئی کہانی کی ضرورت تھی، ایک بالکل نئی قومی شناخت کی۔ دراصل آگسٹس کو اپنی حکمرانی اور روم کے مستقبل کے لیے 3 بہت بڑے مسئلوں کا سامنا تھا، اور یہ صرف کوئی سیاسی چیلنج نہیں تھے، نہیں، یہ تو ایسے گہرے ثقافتی بحران تھے جو سلطنت کی بنیادیں تک ہلا سکتے تھے۔ تو وہ 3 چیلنجز تھے کیا؟ اچھا، سب سے پہلا مسئلہ تو تھا اپنی حکومت کو جائز ثابت کرنے کا، یعنی لیجیٹمیسی کا۔ وہ کیسے ثابت کرتا کہ اس کے خاندان کو حکومت کرنے کا حق ہے؟ دوسرا، ایک نئی ثقافتی شناخت بنانا۔ پرانی جمہوریہ کی قدریں تو یہ تھیں کہ ظالموں کو قتل کر دو، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے اپنے لے پالک باپ جولیس سیزر کے ساتھ ہوا تھا۔ آگسٹس کو یہ سوچ بدلنی تھی۔ اور تیسرا بڑا چیلنج تھا یونانی ثقافت کا بڑھتا ہوا اثر۔ اس کی نظر میں یہ ایک گمراہ کن عیش پرستی تھی جو رومی نوجوانوں کو خراب کر رہی تھی، اور اسے ہر حال میں روکنا تھا۔ تو آگسٹس کا نظریاتی حریف تھا کون؟ وہ تھا ہومر۔ اس کی نظمیں ایلیاڈ اور اوڈیسی صرف کہانیاں نہیں تھیں، ارے نہیں، یہ تو پوری یونانی دنیا کی ثقافتی بنیاد تھیں۔ سمجھ لیں کہ یہ یونانیوں کے لیے ان کی بائبل کی طرح تھیں، جو انہیں بتاتی تھیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط، اور دنیا کو کیسے دیکھنا ہے۔ یہ بات اس فرق کو بالکل صاف کر دیتی ہے کہ ہومر ایک استاد تھا، ایک ایجوکیٹر جو انسانیت اور تہذیب کے سبق سکھا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف تھا ورجل جو، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، ایک پروپیگنڈا کرنے والا تھا، جس کا ایک ہی مشن تھا، ایک سلطنت کے نظریے کو عوام کے ذہنوں میں بٹھانا۔ ہومر کی دنیا کو سمجھنا ہے تو ایلیڈ میں اکھیلیس کے کردار کو دیکھیں۔ کہانی کے شروع میں وہ ایک مغرور غصیلا جنگجو ہے جسے صرف اپنی شان کی فکر ہے۔ ایک چھوٹی سی توہین پر وہ پوری جنگ چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر جب اس کا سب سے قریبی دوست پیٹروکلس مارا جاتا ہے تو وہ انتقام اور دکھ کی آگ میں جلنے لگتا ہے۔ لیکن کہانی کا سب سے بڑا موڑ تب آتا ہے جب اس کا دشمن بادشاہ پریام اس کے سامنے آ کر اپنے بیٹے ہیکٹر کی لاش کے لیے گڑ گڑاتا ہے۔ ایک باپ کی اپنے بیٹے کے لیے وہ محبت اکیلیس کے پتھر دل کو پگھلا دیتی ہے، اور وہ پہلی بار رحم، معافی اور خود کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور بس یہی ہومر کا سب سے بڑا پیغام ہے کہ تہذیب کی بنیاد نفرت یا جنگ نہیں بلکہ محبت ہے۔ یہ محبت ہی ہے جو گہرے سے گہرے زخم بھرتی ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جو بدترین دشمنوں کو بھی یہ یاد دلاتی ہے کہ وہ سب انسان ہیں۔ یہ رحم اور ہمدردی ہی ہے جو ایک جنگجو کو محض ایک قاتل سے بڑھ کر ایک انسان بناتی ہے۔ اچھا، تو یہ تھی ہومر کی دنیا۔ اب آتے ہیں ورجل کی اینیڈ پر۔ یہ آگسٹس کا جوابی حملہ تھا، ایک ایسی نظم جسے خاص طور پر آگسٹس کے ان تینوں مسئلوں کو حل کرنے اور رومی عوام کی سوچ کو بدلنے کے لیے لکھا گیا تھا۔ یہ صرف شاعری نہیں تھی، یہ ایک سیاسی ہتھیار تھا جو بہت سوچ سمجھ کے تیار کیا گیا تھا۔ تو اس نئی رومی شناخت کا مرکزی خیال کیا تھا؟ ایک لفظ، پائٹی، یعنی اطاعت۔ کس کی اطاعت؟ دیوتاؤں کی، ریاست کی اور خاندان کی، مکمل اور بغیر کسی سوال کے۔
یہ یونانی سوچ کے بالکل الٹ تھا، جہاں ہر کوئی اپنے جذبات اور اپنی شان کی بات کرتا تھا۔ سیدھی سی بات ہے، جہاں یونانی ہیرو اپنے دل کی سنتا تھا، وہاں رومی ہیرو کا فرض تھا کہ وہ ریاست کی سنے۔ تو اینیڈ کے مشن کے 3 بڑے حصے تھے۔ مقصد نمبر 1، روم کی بنیاد کی ایک نئی کہانی گھڑنا، ایک ایسی کہانی جو آگسٹس کے خاندان کو سیدھا دیوتاؤں سے جوڑ دے اور یوں اس کی حکومت کو جائز بنا دے۔ دوسرا مقصد، اطاعت پر مبنی ایک نئی رومی شناخت بنانا، اور تیسرا اور سب سے اہم، یونانی ثقافت کے خطرناک جذبات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔ تو لیجئے جناب، میدان سج چکا ہے۔ ایک طرف محبت، دوسری طرف فرض۔ یہ صرف 2 نظموں کا مقابلہ نہیں تھا، یہ مغربی تہذیب کی روح کے لیے جنگ تھی۔ ایک طرف ہومر کی دنیا ہے جس کی بنیاد محبت پر ہے، اور دوسری طرف ورجل کی دنیا جو فرض پر کھڑی ہے۔ ذرا اس فرق کو گہرائی سے دیکھیں۔ یونانیوں کے لیے کائنات کو جوڑنے والی طاقت کیا تھی؟ محبت، تخیل اور انسانی جذبات۔ جبکہ رومیوں کے لیے تہذیب کس چیز پر کھڑی تھی؟ فرض، اطاعت اور استحکام پر۔ یہ 2 بالکل الگ الگ دنیایں تھیں، ایک دوسرے کی ضد۔ اور ان کے ہیروز میں یہ فرق تو زمین آسمان کا ہے۔ اکیلی اس کو کیا چیز چلاتی ہے؟ اس کی اپنی شان، اس کے جذبات۔ جبکہ اینیاس کا مقصد کیا ہے؟ اطاعت اور اپنی قوم کی تقدیر۔ سب سے بڑا فرق ان کے آخری عمل میں نظر آتا ہے۔ اکیلیز رحم کھا کر اپنے دشمن بادشاہ پرائم کو معاف کر دیتا ہے، دوسری طرف اینیاس فرض کے نام پر اپنے دشمن ٹرنس کو مار دیتا ہے۔ تو ایک طرف محبت اور معافی ہے، اور دوسری طرف اطاعت اور قربانی۔ اور ورجل کی دنیا میں محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ اینیڈ میں تو محبت کو ایک بیماری کہا گیا ہے، ایک وبا جو دنیا کو تباہ کر دیتی ہے۔ وہ ہیلن آف ٹرائی کی مثال دیتے ہیں، جس کی محبت نے ایک شہر جلا دیا، اور ملکہ ڈائیڈو کی، جس کے جذبات نے اسے برباد کر دیا۔ پیغام صاف ہے، محبت ایک خطرناک، بے قابو طاقت ہے، اور ریاست کی بھلائی کے لیے اسے کچلنا ضروری ہے۔ جہاں اکیلیس کا سفر اسے زیادہ انسان بناتا ہے، وہاں اینیاس کا سفر اس کے بالکل الٹ ہے۔ شروع میں تو اسے دیوتاؤں کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ اپنی محبت ڈائیڈو کو چھوڑو اور اپنا فرض پورا کرو۔ پھر دھیرے دھیرے وہ اپنے ذاتی جذبات کو دبا کر روم کے مستقبل کو اولین ترجیح دینا سیکھ جاتا ہے، اور آخر میں وہ اپنے دشمن کو مارنے کے لیے کسی خدائی حکم کا انتظار نہیں کرتا۔ وہ خود فرض کی چلتی پھرتی تصویر بن چکا ہوتا ہے، تقدیر کا ایک بے رحم آلہ۔ تو آخر میں ہوا کیا؟ کون جیتا یہ جنگ؟ آئیے اب اس ثقافتی جنگ کے نتیجے کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رومی سلطنت کی روح پر آخر کس نے قبضہ کیا۔ یہ جو ثقافتی تبدیلی آئی وہ یہاں بالکل صاف نظر آ رہی ہے۔ آگسٹس سے پہلے یونانی اقدار کا بول بالا تھا، یعنی انفرادیت اور جذبات، لیکن اینیڈ کے آنے کے بعد پاسا پلٹ گیا۔ رومی اقدار یعنی اطاعت، فرض اور ریاست سے وفاداری حاوی ہو گئیں۔ سیدھے لفظوں میں پروپیگنڈا کامیاب ہو گیا تھا۔ تو فیصلہ بالکل صاف ہے، ورجل کا نظریہ جیت گیا۔ اینیڈ تاریخ کے سب سے کامیاب پروپیگنڈا میں سے ایک ثابت ہوئی۔ اس نے رومی ثقافت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یونانیوں کی خود شناسی کی جگہ رومی اطاعت نے لے لی، اور اسی بنیاد پر ایک عظیم سلطنت صدیوں تک کھڑی رہی۔ اور یہ سب ہمیں آج کے آخری اور شاید سب سے بڑے سوال پر لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہ کس کی دنیا ہے؟ ہومر کی یا ورجل کی؟ کیا ہماری تہذیب انفرادی محبت اور جذبات کو زیادہ اہمیت دیتی ہے، یا اجتماعی فرض اور استحکام کو؟ یہ وہ جنگ ہے جو شاید آج بھی ہمارے اندر اور ہمارے معاشروں کے اندر لڑی جا رہی ہے۔ اس پر سوچیے گا۔